بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں اس بارے میں، تو اور بہت لوگوں کو واپس اس میں بھی بڑا گمراہ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مسئلہ بتایا بخاری کی روایت پہ، اس میں بھی بڑا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے مسئلہ، کیا آپ اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے صدقہ کیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے تہجد پڑھی، آپ نے بہت صلاۃ و تسبیح پڑھی، اشراق پڑھی، کیا آپ اپنا عمل دوسرے مسلمان کو دے سکتے ہیں ثواب میں؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس پہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے نہیں، اور پھر اس میں آیتیں کوٹ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو وہ آیتیں کوٹ کرتے بھی ہیں تو وہ اس کو بالکل غلط جگہ پہ فٹ کرتے ہیں۔ بالکل آپ دے سکتے ہیں، اور دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی حج بدل ہے۔ دیکھیں، حج بدل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کے بدلے حج کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے بدلے حج کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو شروع سے آپ کی نیت ہی دوسرے کے لیے۔ لیکن اب آپ یہ بتاؤ، جب آپ حج بدل کر رہے ہو، آپ کو طواف پہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے پہ دعا ثواب ملے گا یا نہیں؟ آپ کو صفا و مروہ کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا، اگرچہ آپ کی نیت ہی دوسرے کے لیے، لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی عمل کرو اور آپ کہو اس کا ثواب فلانے کو پہنچے، اس کو پہنچے گا، اور آپ کے عمل میں سے کوئی چیز کمی نہیں ہوگی، کوئی عمل آپ کا کم نہیں ہوگا۔ اب اس پہ دوسری بات میں عرض کر دیتا ہوں، اس پہ علماء کا اختلاف ہے، چھوٹا سا اختلاف ہے کہ نفلی تو آپ سارے دے دیں، اس پہ کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ نفلی صدقات، نفلی روزے سارے دے دیں، آپ کسی کو دے دیں، آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ البتہ فرائض میں اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس پہ بھی جمہور علماء یہی کہتے ہیں کہ آپ فرائض بھی دے سکتے ہو، اور آپ کے عمل میں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چلیں، اگر آپ فرائض نہیں دیتے، لیکن جتنے بھی آپ کے نفلی اعمال ہیں اس کا تو آپ نیت کرو، اور اس کی ایک نیت کا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو، نہیں سنا تو فائدہ ہو جائے گا۔ آپ یوں نیت کرو، آج کے بعد جو بھی میں اچھا عمل کروں، ابھی چلیں نفلی کی بات کر لیتے ہیں، فرائض کی نہیں، جو بھی میں نفلی عمل کروں، صدقات ہو، جو بھی نفلی عمل ہو، اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کو اور صحابہ کو، اور جتنے لوگ مسلمان وفات پا چکے ان سب کو پہنچے، اور اس وقت جتنے مسلمان زندہ ہیں ان سب کو پہنچے، اور جتنے قیامت تک مسلمان آنے والے ان سب کو یہ ثواب پہنچے۔ تو اب آپ کی اس ایک نیت کی وجہ سے جب آپ عمل کریں گے آٹومیٹکلی، کیونکہ آپ نے کہا آج کے بعد جو بھی میں عمل کروں، تو آٹومیٹکلی ان سب کو آپ کا ثواب پہنچ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ تسلیمات اور صحابہ، اور آپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو مسئلہ ختم ہو گیا، آپ دے سکتے ہیں، یہ تو مسئلہ کلیئر ہو گیا، آپ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے وہ غلط کہتے ہیں، بالکل آپ دے سکتے ہیں اپنے عمل دوسرے کو، آپ کے عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس میں ایک بات اور عرض کر دوں، آپ عمل کر کے کسی کو بخش دو، اس کا دل بھی آپ کے لیے نرم ہو جائے گا۔ اور ایسے واقعات لکھے ہوئے کہ لوگ ڈاکو ہوتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو جو تھے وہ مطلب ڈاکے ڈالتے تھے لوگ، تو ایک آدمی آیا، اس نے بھی اسی راستے سے، یعنی کہ وہ ڈاکو لوٹتے تھے، تو وہ آدمی آیا وہ بھی اسی راستے سے، لیکن اس کو نہیں لوٹا گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا، حضرت ہم تو جب بھی گزرتے تھے تو ہمارا تو کام خراب، لیکن آپ جب گئے تو فرمانے لگے میں نے آنے سے پہلے ہی ان کو بہت سارے اعمال ان کو گفٹ کر دیے، میں نے ان کو صدقہ کر دیے۔ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، پورا ایک قرآن ہو جائے گا۔ تو جب ایک قرآن ہو گیا، میں نے اس کا ثواب اس کو دے دی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو اپنا عمل دیتے ہو نا کہ یار اس کا ثواب اس کو پہنچے، تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ کبھی اگر بیوی ناراض ہونا
تو آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے یا تھوڑی سی تلاوت کر کے یا ذکر کر کے دے دو، پھر دیکھو۔ اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہی عمل کر لے، بالکل دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے وہ چیز اس کو دی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انسان کو، وہ تو اس کے ساتھ جانے والا ہے۔ آپ تھوڑا سا گفٹ دے دو تو ختم ہو جائے گا، لیکن اعمال کا گفٹ آپ کسی کو دے دو، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنائے، آمین۔